بنیادی طور پر سمجھائیے گا ہمیں یہ کہ وجہ کیا بنی اچانک سے یہ اتنی بڑی لڑائی. اور آپ نے دیکھا ظاہر ہے اس وقت یہ نیشنل ایشو بنا ہوا ہے, سارا دن لائیو کوریج ہوئی اور جس انداز سے مڈ بیٹ ہوا آپ کا اور پولیس کا. اب دنیا میں جب اس طرح کے سینز ہمارے جاتے ہیں تو پھر دنیا کے سامنے ہمارا جو تاثر ہے, پرسیپشن کافی خراب بنتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور گمن صاحب بہت شکریہ. جس ایشو کو آپ اچانک ایشو کہہ رہے ہیں, یہ اچانک ایشو پیدا نہیں ہوا. یہ پچھلے سال دسمبر میں جو ہماری سابقہ کیبنٹ تھی اس وقت ہوا جب یہ ایک متنازع نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا پریویس چیف جسٹس کی طرف سے. اس وقت بھی سٹرائکس ہوئیں, اس وقت بھی ریلیاں ہوئیں, اس وقت بھی ہاؤس کے اجلاس ہوئے, ریزولوشنز کیے گئے. چیف جسٹس پاکستان سے تقریباً 8 مرتبہ ہماری کیبنٹس اور جتنی ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے, سپریم کورٹ کے صدر صاحب چودھری احسن بھون صاحب پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کرتے ہوئے, لاہور ہائی کورٹ کے فارمر جو پریزیڈنٹ تھے اشتیاق خان صاحب, اسی طرح سے پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب, ہم جوائنٹلی تقریباً 8 مرتبہ وہاں پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو ملے. اور اس حوالے سے جو پریویس چیف جسٹس تھے ان سے بھی ملاقات کی اور اے سی کمیٹی کے سینئر ججز سے بھی ہم نے بات کی اور ان سے ہم نے یہ ہمارا ایک بڑا پروکار انداز سے ہم نے یہ نیگوشیشن شروع کی. لیکن یہ آپ ایشو جو ہے چونکہ پراپر جو ہے آپ کے میڈیا نے ٹیک اپ نہیں کیا اور ہم بار بار میڈیا کو, میں نے پورے پاکستان کے جتنے ٹی وی اینکرز ہیں, بڑے بڑے صحافی ہیں, ان کو خطوط لکھے اور اس کے اندر سارے حالات کے بارے میں بتایا, لیکن اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا انفارچونیٹلی. لیکن یہ چیزیں پچھلے اس میں 73 دن کی سٹرائک بھی شامل ہے. 73 دن پورے لاہور کی عدالتیں جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن ہے وہ بند رہیں, پھر بھی اس معاملے کو پراپر طور پہ جو ہے اجاگر نہیں کیا گیا. اور اسی طرح سے جب یہ نہیں اجاگر کیا گیا تو جوڈیشری کے کان پہ بھی جوں نہیں رہیں گی. ہمیں وعدہ کیا گیا کہ جو آنے والے نئے چیف جسٹس ہیں, جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, یہ جیسے ہی آئیں گے اے سی کمیٹی کے سینئر ججز کے سامنے یہ بات رکھیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے. وجہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے ایک تو, اور دوسرا آج اچانک سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے آج آپ نے کوئی کال دی ہوگی, آپ نے ان کو ملاقاتیں طے ہوئی ہوں گی, اس کے باوجود یہ سارا معاملہ یہ لڑائی جھگڑا ہو گیا. ڈیمانڈ آپ کی بنیادی ہے کیا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں سر پوری دنیا میں جہاں بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں کورٹس کا کلسٹر جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں, کراچی کی 4 اضلاع کی عدالتیں جو ہے ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں, اسلام آباد کے 2 اضلاع کی عدالتیں ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں. اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے خاور گمن صاحب؟ اس کے پیچھے وزڈم یہ ہے کہ جو وکیل کا وقت روڈ کے اوپر, رشی روڈ کے اوپر ضائع ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی لیٹیگنٹ کا وقت ہوتا ہے اور اس سے انصاف میں تاخیر ہوتی ہے اور اس سے بے شمار جو ہے قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 32 لاکھ مقدمات زیر سماعت ہو گئے اور جو ہے وکلا کو لاہور میں جگہ جگہ پہ تقسیم کر کے اپنی مرضی کا وہ چاہتے ہیں کہ اس طبقے کو کمزور کر دیا جائے اور باقی جو لیٹیگنٹ ہیں, جو اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں سسٹم کے, وہ ان کا کوئی ہو نہ ہو, ان کا سننے والا ہو کوئی نہ سننے والا ہو. ہم نے کہا کہ سر آپ جو ہے ایک تو اس میں جو جغرافیائی تقسیم کر رہے ہیں لاہور کی, آپ لٹن روڈ سے سارا جو ساؤدرن لاہور ہے اس کو شامل کر رہے ہیں اور آپ تقریباً 85% جو ہے لیٹیگیشن کو وہاں شفٹ کر رہے ہیں. تو کم سے کم وہاں انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, وہاں کو پارکنگ ہونی چاہیے, بار روم ہونے چاہیے, کورٹس میں کھڑے ہونے کی جگہ ہونی چاہیے. جو ہمیں پتہ چلا کہ 86 ججز جو ہیں وہاں ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں. تو 86 ججز کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 8600 کیسز بھی ویری آئیڈیلی اگر وہاں لگیں تو تقریباً ایک دن میں 50-60 ہزار لوگ جو ہیں ماڈل ٹاؤن کورٹس کی طرف موو کریں گے, جن کے لیے کسی طور پہ وہاں وائبل نہیں ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے اور روڈز رشی ہونے کی وجہ سے پیک ہوگا روڈ اور جیم, ٹریفک بھی جیم ہوگی اور کسی طور پہ وہ جو ہے وکلا جو ہیں وہ عدالتوں کو بہتر انداز میں اسسٹ نہیں کر سکیں گے. اور جو سول کورٹ, ہائی کورٹ اور ادھر کی جو اسپیشل کورٹس ہیں یہاں کا کام چھوڑ کے جائیں گے تو یہ عدالتیں بالکل آپ کی بات سمجھ آ گئی. ٹرائل ہوگا. جی چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب, اب یہ آج جو مارا ماری ہوئی ہے کیا واقعات ہوئے ہیں, کتنے بندے گرفتار ہیں, کتنے زخمی ہیں, کتنے پولیس والے ہسپتالوں میں گئے ہیں اور ابھی کتنے بندے آپ کے جیلوں میں ہیں, اور آپ کا مین آج آپ یہ کیا چاہتے ہیں اناؤنسمنٹ کہ یہ مطالبہ ہمارا پورا ہو جائے تو ہم اسٹرائک جو سپریم کورٹ نے بھی کال کر دیا ہے وہ بھی کال آف کر دیں گے اور وی ول گو بیک ٹو دی کورٹس. چوئی غلام حسین صاحب, چوئی صاحب, آج آپ جو ہے وہ میرے دائیں بازو پہ یہ ایک سرخ رنگ کی پٹی بندی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کا کیمرہ نظر آ رہی ہے
थोड़ी आ रही मैं है। समझता हूँ हमारा जो लाहौर का ये इशू है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ की दोबारा से आज़ादी की तहरीक इंशाल्लाह ताला वकला ने शुरू की है। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ला के छोड़ेंगे, इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक बहाल करके छोड़ेंगे, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करके छोड़ेंगे और इस मुल्क में अदलिया को भी आज़ाद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बड़ी साहब वकला ये के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात और लाठी चार्ज, ये पुरानी बातें हैं, ये हमने पहले से भी देखी हुई हैं, आइंदा भी देखने के लिए और सहने के लिए तैयार हैं। अच्छा बड़ी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट है कि आई हैव डायरेक्टेड आईजी पुलिस टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स अगेंस्ट द लॉयर्स। Lawyers must also resolve their matters with the Lahore High Court amicably for the safety of the citizens of Lahore. Confronting should be avoided. मतलब वो मरियम साहब ये कह रही है कि लड़ाई शड़ाई ना करें और मामला जो भी है। अच्छा मैं अब सवाल मेरा सुन लें, मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि वो तो लार्जर इशू फ्रेम कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट थी, अभी भी पंजाब मौजूद है, तो ये जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करनी है, जाहिर है वहाँ पे हुकूमत का भी कोई किरदार होगा। तो हुकूमत, लाहौर हाई कोर्ट और आप लोग मतलब टेबल पे बैठ के हल क्यों नहीं कर लेते? सर मैं अर्ज करता हूँ, क्या इससे पहले ये वाकया जो है हुकूमत के नोटिस में नहीं है? क्या हमने प्राइम मिनिस्टर के और चीफ मिनिस्टर पंजाब के नोटिस में नहीं दिया? क्या हमने जो हमारे वकला में से हुकूमत के ईवान के अंदर हैं, हम उनके ज़रिए ये बात उनके इल्म में नहीं दी? क्या ये उनके कानों के अंदर बात मौजूद नहीं है कि ये हम एहतजाज जो है पिछले 3-4 माह से चल रहा है? मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के इस एक्ट को जो उन्होंने सिर्फ महज सोशल मीडिया पे दिया है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। क्या आईजी पुलिस मेरे मतहत है या आपके चौधरी गुलाम हुसैन साहब के मतहत तो नहीं है? उन्हीं के मतहत है। मुझे बड़ी खुशी होती कि वो अब तक जो है चीफ जो अगर वो समझती हैं कि आईजी वाकई उनके मतहत है, मुझे तो लगता है वो आईजी साहब के मतहत है। अगर वो उनके मतहत हैं तो उनको चाहिए था कि अगर उन्होंने देखा कि ज्यादती हुई है, उनके पास एविडेंस है कि ज्यादती हुई, अब तक आईजी पुलिस जो है वो मुअत्तल हो चुका होता। अब तक सीसीपी लाहौर और डीएजी जो है वो मुअत्तल हो चुके होते। अगर महज वो ट्वीट के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं नहीं, चले, तो अच्छी बात है, आपका पॉइंट आ गया। करते हैं हमारे दूसरे कि ये सिर्फ जो है ये हुकूमत पंजाब जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की चॉइस साहब किसी सूरत में नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। जी हैदर नकवी साहब हमारे कोलीग हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। नकवी साहब, आपको इशू का तो पता चल गया होगा, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर जो कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स हैं, उनको एक जगह और जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की जो बार है उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसी के हवाले से आज लाहौर में सारा ये मामला हुआ है।